الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي حیات النبی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سبحان اللہ. محترم اور پیارے بھائی، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نماز جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے ہم سب حاضر ہیں. سبحان اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اللہ. اللہ تعالیٰ جمعۃ المبارک کی برکتیں سعادتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ اس یوم مبارک کی صدقے سے ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرمائے. ہم سب کے پروری کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے. محترم و پیارے بھائیو، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی ہم پر جہاں بے شمار نعمتیں ہیں، ان نعمتوں میں سے ایک سب سے عظیم نعمت، ایک سب سے بڑی نعمت جو رب تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، وہ دین اسلام کی نعمت ہے. سبحان اللہ. کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام عطا فرما کر یوں سمجھیے کہ زندگی کا حاصل عطا فرما دیا. کہ رب تعالیٰ نے دنیا میں لوگوں کو بھیجنے کا جو مقصد بیان فرمایا، اور رب تعالیٰ کی بارگاہ سے ایک امتحان ہے. رب تعالیٰ کی بارگاہ سے ہمارے لیے یہ امتحان ہے کہ کون اس دنیا میں آ کر اس زندگی کا حق ادا کرتے ہوئے رب تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی فرمانبرداری کرتے ہوئے اس زندگی کو گزارتا ہے. یہ رب تعالیٰ کی بارگاہ سے ہمارے لیے امتحان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام عطا فرما کر رب تعالیٰ کی اطاعت کے لیے ہمارے سامنے ایک راستے کو آسان کر کے عطا فرمایا ہے. کہ سب سے پہلی جو سیڑھی ہے وہ دین اسلام کی سیڑھی ہے. سب سے پہلا جو زینہ ہے وہ دین اسلام کا زینہ ہے. جیسے ہی اسلام کی نعمت سے جو سرفراز ہو جاتا ہے تو اس کے بعد باقی معاملات، باقی مراحل انسان طے کرتا ہے. کیونکہ دین اسلام سے جو وابستہ ہے وہ رب تعالیٰ کو ایک مانتا ہے. بے شک رب تعالیٰ کو اپنا معبود حقیقی مانتا ہے، اپنا خالق و مالک و
اسلام میں داخل ہونے کے بعد رب تعالیٰ نے دین اسلام میں داخل ہونے کے بعد جن جن شرائط پر ہمیں اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اس دنیا میں بھیجا ہے کہ ہم اسے راضی کرنے والے کام کریں، تو ہم ان کاموں کو جب بچا لائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس دین اسلام کے نور کو قبر تک ہمارے ساتھ بھیج دے گا۔ کیونکہ علماء نے اس بات کو لکھا ہے، جو مسلمان بھی ہو لیکن اگر وہ اپنے گناہوں کا سلسلہ جاری رکھتا ہے، اپنے گناہوں سے باز نہیں آتا، تو مرتے وقت اس بات کا امکان ہے کہ اس کا ایمان برباد ہو جائے، اللہ اکبر، اس کا ایمان ضائع ہو جائے۔ کیونکہ بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ جب انسان کی نظر کا وقت ہوتا ہے، انسان مرنے والا ہوتا ہے، تو شیطان اس کے پاس آتا ہے اور اس کے ایمان کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے، اس کے ایمان کو ضائع کرنے کے لیے بہت زور لگاتا ہے کہ یہی وہ وقت ہے کہ اگر یہ زندگی اس نے کیسی ہی گزاری، رب تعالیٰ کو راضی کر کے گزاری یا ناراض کر کے گزاری، لیکن جب آخری وقت آتا ہے شیطان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ اب یہ رب کا انکار کر دے، اب یہ دین اسلام سے منحرف ہو جائے، اب دین اسلام کو یہ چھوڑ دے۔ کیونکہ جب اس نے اپنی زبان سے دین اسلام کو چھوڑنے کا، رب تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کر دیا، تو میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ تو لہذا زندگی میں ہی انسان کو نیک اعمال کرتے رہنا چاہیے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ہم پر عطا فرماتے ہوئے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے یا ہماری پکڑ فرما لے، یہ رب تعالیٰ کی رحمت پر ہے۔ اسی لیے شریعت مطہرہ نے ہمیں چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر تربیت فرمائی، چھوٹی چھوٹی رب تعالیٰ کی بارگاہ سے ایسی چیزیں کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غضب ہم پر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم پر ناراض ہوتا ہے، ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بیان فرما دیا۔ اور ان چھوٹی چیزوں کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ایک ادنا سی چیز کہ جس کی کوئی وقت نہیں ہے، اگر انسان اس کام سے بچنا چاہے تو بآسانی بچ سکتا ہے، اگر اس چیز سے نہیں بچ رہا تو رب تعالیٰ نے جو کبیرہ گناہوں کا ہمارے سر پر بوجھ رکھا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس معاملے پر ہم پر کتنا غضبناک ہوگا۔ اور ایسی کئی مثالیں ہیں، سینکڑوں مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ چھوٹی چھوٹی معمولی چیزیں نظر آنے والی، جب اللہ تعالیٰ ان پر گرفت فرماتا ہے تو سمجھ میں نہیں آتا، اس وقت ہماری زبان سے یہ جملہ نکلتا ہے کہ جب مصیبتوں کا، پریشانیوں کا، بلاؤں کا، آفتوں کا رخ ہماری جانب ہو جاتا ہے تو ہماری زبان سے یہ جملہ نکلتا ہے، نہ جانے کون سا گناہ ہو گیا ہے کہ ہمیں اس گناہ کی سزا مل رہی ہے۔ تو ہم جب اپنی زبان سے یہ جملہ کہہ رہے ہوتے ہیں، اس وقت ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ہمیں اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ ہم سے ایسا کون سا گناہ سرزد ہو گیا ہے کہ جس کی سزا ہمیں دی جا رہی ہے۔ تو اس وقت جب ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ نہ جانے ہم سے کوئی ایسا گناہ ہو گیا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا ہے، تو اس سے پہلے سمجھ جانا چاہیے، اس سے پہلے ہی اپنے معاملات پر غور کرنا چاہیے۔ اب راہ چلتا ہوا ایک عام مسلمان اپنی چیزوں کو بیچ رہا ہے، ہمارے یہاں یہ رواج ہے، اگر کوئی چیز بیچنے والا ہے بغیر اس سے پوچھے، بغیر اجازت کے پھانکنا شروع کر دیتے ہیں، کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی ریڑھی والا چاہ رہا اس کا ایک فروٹ اٹھا لیا، چنے والا جا رہا چنے اٹھا لیے، کوئی اور چیز بیچنے والا چاہ رہا ہے چکھنے کے نام پر
ہم بغیر پوچھے اس سے اٹھا لیتے ہیں. اگر ریڈی والا غائب ہے، ٹھیلے والا غائب ہے، ہم اٹھا لیتے ہیں. یہ مسلمان کا حق تھا، اور مسلمان کا حق ایسا ہے جب تک وہ مسلمان معاف نہ کرے رب تعالیٰ حق العدل معاف نہیں فرماتا. بندے کا حق رب تعالیٰ اس بندے پر موقوف رکھتا ہے. جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا رب تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا. اب یہ معمولی سی چیزیں، چھوٹی چھوٹی سی، وقت نہیں ہے میں اور زیادہ مثالیں دیتا. اسی طرح ہمارے بچے بھی یہ کام کرتے ہیں. اگر ہماری خود کی عادت ہوگی تو بتائیے ہمارے بچے بھی دیکھا دیکھی یہی کام کریں گے. اسی طرح ایک بہت بڑی وجہ جو معمولی ہے لیکن قبر کے عذاب کا باعث بنتی ہے، ہمارے بوڑھے ہو یا جوان اس گناہ کے اندر ملوث ہیں، اور وہ یہ ہے کہ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے دو قبروں کو ملاحظہ فرمایا اور فرمایا کہ ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. اس حدیث پاک سے کئی مسائل واضح ہوتے ہیں. پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قبر کے اندر ملاحظہ فرمایا کہ عذاب ہو رہا ہے، اور فرمایا کہ انہیں کسی بڑی بات کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا کہ جن سے بچنا دشوار ہو. ایک قبر والا جس کو عذاب ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسری قبر والے کو جو عذاب ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ چوری کیا کرتا تھا. ابھی دو ایک ایسی آسان سے وجوہات ہیں کہ پیشاب کی چھینٹوں سے بچنا کوئی دشوار نہیں ہے، بہت بڑا کام نہیں ہے کہ انسان اس کی وجہ سے بچ نہ سکے. لیکن ہمارے ہاں جب بھی حاجت آتی ہے ہم سڑکوں میں نکلے ہوتے ہیں بالکل بے باکی کے ساتھ، کوئی شرم و حیا نہیں ہے. روڈ پر ہی ہم اپنے سیدھی کو کھول کر بیٹھ جاتے ہیں اور ایک دھار مار کر ہم فارغ ہو جاتے ہیں. لیکن اس بات کا آپ کو اندازہ بھی ہے کہ رب تعالیٰ اس وجہ سے قبر کے عذاب میں مبتلا فرماتا ہے. ہمارے نوجوانوں میں پینٹ چڑھائی بھی ہوتی ہے، ویسے ہی کھولی دھار مارنا شروع کر دی. اب اس وجہ سے آپ دیکھیے آپ کے کپڑے ناپاک ہو رہے ہیں. اگر کسی کو نماز کی دعوت دے تو یہی کہتا کپڑے ناپاک ہیں. جناب کپڑے کیوں ناپاک ہیں؟ آپ نے کپڑے کیوں ناپاک کر دیے؟ اسی وجہ سے کہ گلی کوچوں میں کھڑے ہو کر بیٹھ کر بے پاکی کے ساتھ پیشاب کرتے ہیں، اس کی چھینٹوں سے نہیں بچتے. تو پھر اس بات کا یہ وبال ہم پر آ رہا ہے کہ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نظروں سے دیکھا، اپنی آنکھوں کی طاقت سے دیکھا، وہ مردہ قبر کے اندر تھا. اللہ تعالیٰ نے اسے عذاب کے اندر مبتلا کر دیا. اس لیے ہمیں اس معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے. اگر پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتے، جب فارغ ہوتے ہیں تو طہارت حاصل نہیں کرتے، پاکی حاصل نہیں کرتے. مسجد کے استنجا خانوں میں آپ دیکھیے پیشاب باہر کیا ہے گدے اٹھا کے مسجد میں لے کے آئیں گے، پیشاب باہر کیا ہے پتھر اٹھا کے مسجدوں میں لے کر آئیں گے. یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ جہاں آپ نے فراغت کی ہے وہیں سجدہ کیجیے، وہیں پر فارغ ہو جائیے. اگر آپ نے وہاں پر پیشاب کیا ہے تو وہیں پر طہارت بھی حاصل کیجیے، پاکی بھی حاصل کیجیے. اگر آپ نے پیشاب باہر کیا ہے تو جب تک پاکی حاصل نہیں کی، ستر کا حصہ جب کپڑوں سے لگے گا تو اس حصے کو بھی ناپاک کر دے گا. اور یہی ہے ایک یہ بھی انداز ہے کہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے. لازمی نہیں کہ آپ نے پیشاب کیا اس وقت چھینٹیں آئیں اس سے یہ مراد ہے. حدیث پاک سے یہ بھی مراد ہے کہ جب پیشاب کیا تو اس کی ناپاکی کا حصہ ہمارے کپڑے پر لگ گیا. تو ان معاملات پر ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. اگر کسی کو دیکھے تو اس کو سمجھانا ہے. آج کل قبلہ رخ کر کے ہم کھلی بھی کر رہے ہوتے ہیں، پانی کی پیپ بھی پھینک رہے ہوتے ہیں، لیکن پیشاب بھی کر رہے ہوتے ہیں. لکھا ہوا بھی ہوتا ہے کہ کتا پیشاب کر رہا ہے اسی جگہ پیشاب کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں کوئی ہوش ہو ہی نہیں ہے. یہ لکھا ہوا بھی ہوتا ہے کہ قبلے کی طرف پیشاب کرنا منع ہے، لیکن ہم اسی طرح رو کر کے پیشاب کر رہے ہوتے ہیں. کوئی سمجھ بوجھ ہی نہیں ہے.
اتنا شعور ہی نہیں ہے کہ جہاں پر میں پیشاب کر رہا ہوں جہاں میرا رخ ہے وہاں قبلہ تو نہیں ہے. ہمارے گھروں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہمارا رخ یا تو قبلے کی طرف ہوتا ہے یا پیٹھ قبلے کی طرف ہوتی ہے. اگر ایسا استنجا خانہ ایسا باتھ روم بنا ہوا ہے تو اس کو توڑنا واجب ہے. اگر ایسی حالت میں پیشاب کر رہے ہیں کہ رخ ہمارا قبلے کی طرف ہے یا پیٹھ قبلے کی طرف ہے دونوں صورتوں میں گناہ گار ہوں گے. تو اگر کسی کا ایسا استنجا خانہ بنا ہوا ہے باتھ روم بنا ہوا ہے تو تھوڑی سی قیمت لگا لیجیے, تھوڑا سا خرچہ کر لیجیے. تھوڑے گھر کی لوکیشن اگر سے خراب ہو جائے لیکن رب تعالیٰ کی بارگاہ ہمیں پکڑ نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وہاں علینا کی